قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف احسن القصص ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور آج ہم اس سورہ مبارکہ کی 58ویں آیت کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ مصر کے حکمران بن چکے ہیں۔ تخت مصر اور تاج بادشاہت مصر انہیں مل چکا ہے، اور وہ اقتدار مصر پر براجمان ہے۔ خوشحالی کے 7 سال گزرے، اور حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے وہ 7 سال جن 7 سالوں میں غلہ فصلیں وافر مقدار میں ہوئیں، بارشیں خوب ہوئیں اور غلہ بہت زیادہ ہوا، فصلیں بہت زیادہ ہوئیں، تو آپ نے بڑے احسن طریقے سے حکمت عملی سے ان فصلوں کو، اس غلے کو جتنا ضرورت کا تھا وہ لے لیا اور باقی محفوظ کر لیا۔ اب وہ جو محفوظ کیا ہوا غلہ تھا وہ اگلے 7 سالوں کے لیے تھا، جب قحط پڑنے والا تھا اور بدحالی کے جب سال آنے والے تھے۔ تو خوشحالی کے سال بڑے اچھے طریقے سے گزر گئے، اس کے بعد قحط سالی شروع ہوئی۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی اور اپنے تمام وزراء، اپنے تمام امراء اور مشیروں اور ملازموں، غلاموں کو یہ فرما دیا کہ اب ایک وقت کا کھانا کھایا جائے گا، 2 وقت یا 3 وقت کا کھانا نہیں کھایا جائے گا، بلکہ ایک وقت کا کھانا کھایا جائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام صرف دوپہر میں 1-2 نوالا لیتے تھے، یعنی خود کفایت شعاری اور بھوک برداشت کرنے اور صبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے خود کو سب سے پہلے عملی صورت پر پیش کیا۔ اسے کہتے ہیں حکمرانی، اسے کہتے ہیں بادشاہت، اسے کہتے ہیں اپنی رعایا کا احساس کہ جو مشکل آنے والی ہے اس مشکل کو عوام سے پہلے خود برداشت کرنا ہے، اس مشکل کو اپنی ذات پر، اپنے وجود پر طاری کرنا ہے تاکہ رعایا کی تکلیف کا احساس ہو سکے۔ وہ فرانس میں جب انقلابی احتجاج ہو رہے تھے، انقلاب سے پہلے لوگوں نے گلے میں روٹیاں لٹکائی ہوئی تھی اور احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ گئے، تو بادشاہ کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، گلے میں روٹیاں لٹکائی ہوئی ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وسائل میسر نہیں ہیں، تو لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ کی ملکہ نے پوچھا کہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں روٹی نہیں مل رہی۔ تو ملکہ کہنے لگی کہ اگر روٹی نہیں مل رہی تو بریڈ کھا لیں، روٹی نہیں مل رہی تو فروٹ کھا لیں، بن کھا لیں، بریڈ کھا لیں، کوئی اور چیز کھا لیں۔ تو بادشاہ کہا کہ تم نہیں سمجھو گی کہ روٹی نہ ملنے کا مطلب کیا ہے، یعنی چونکہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری تھی کہ ان کے نزدیک نہ ملنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا
کوئی تصور ہی نہیں تھا. ہزاروں نعمتیں، ہزاروں خور و نوش کی اشیاء ہر وقت دستیاب تھی. ایک کو جی نہیں چاہا دوسری کھا لو، دوسری نہیں تیسری کھا لو، تیسری نہیں چوتھی کھا لو، تو ہر چیز میسر تھی. تو جن بادشاہوں کو، جن حکمرانوں کو، جنہوں نے کبھی بھوک نہ دیکھی ہو، جو کبھی اپنی ضروریات زندگی کے لیے نہ تڑپے ہوں، وہ غربا اور عوام کے مسائل کو وہ کیا سمجھیں گے؟ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ آٹے کا کیا بھاؤ ہے، چینی کا کیا بھاؤ ہے، بنیادی ضروریات زندگی کے بھاؤ کیا ہے، قیمتیں کیا ہیں، اور ایک مزدور آدمی کی اجرت کیا ہے، جنہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، جو جانتے ہی نہیں ہے، وہ غریب بیچارے کی بھوک کو کیا سمجھیں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عملی طور پر یہ ثابت کیا، یہ دکھایا اپنی رعایا کو کہ اگر قحط سالی آئی ہے تو وہ تم پر ہی نہیں آئی، مجھ پر بھی آئی ہے. اور خود بھوکے رہنا شروع کیا. عوام کو دیا رزق، عوام کو غلہ دیا، عوام کو بھوکوں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا. عوام کو غلہ دیا اور خود بھوکا رہنا شروع کر دیا، خود گزر اوقات کے لیے کھانا شروع کر دیا. تو جب قحط سالی شروع ہوئی تو یہ قحط سالی صرف مصر تک محدود نہیں تھی، بلکہ دور دور تک دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں بھی یہی قحط سالی تھی. تو لوگ پھر آئے غلہ لینے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ کس حکمت عملی کے ساتھ اور کس حسن معاملگی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بھوک کا ازالہ کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتظام کیا ہے. جو غلہ محفوظ کیا ہوا تھا، آپ نے پھر وہ غلہ لوگوں میں بانٹنا شروع کیا، لوگوں کو دینا شروع کیا. اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے قیمتاً وہ غلہ دیتے تھے کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے لے کر آئیں اور غلہ لے جائیں. تو لوگ آتے رہے، غلہ لے کے جاتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی پیسے کھائے تو نہیں جاتے، روپیہ پیسہ دولت یہ کھائی نہیں جاتی. اب ایک آدمی کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں اور کھانے پینے کے لیے اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو اور بازار میں بھی کچھ نہ ملے، منڈی میں بھی کچھ نہ ملے، تو وہ بیچارہ پیسے کھا کر تو گزارا نہیں کرے گا. تو اسے پھر جس داموں بھی کھانے پینے کے لیے ملے گا وہ خریدے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مال کے عوض غلہ دینا شروع کیا. جب لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو پھر کہا کہ جو ساز و سامان تمہارے پاس ہے وہ لے کر آؤ اور اس کے عوض کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء خور و نوش وہ لے کے جاؤ. پھر لوگوں نے اپنے گھر کا سامان، ضرورت کی چیزیں وہ دینا شروع کی، اس کے بدلے میں غلہ لینا شروع کیا. اور اب یہ 7 سال کا عرصہ تھا، کوئی دنوں کی بات نہیں تھی، کوئی ہفتوں کی بات نہیں تھی، کوئی مہینوں کی بات نہیں تھی. 7 سال کا عرصہ. اور جو قحط ہے، جو بھوک ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ تو بھئی 1-2 دن کی ہو تو برداشت نہیں ہوتی، 1-2 دن کی بھوک ہو برداشت نہیں ہوتی. ہفتے کی بھوک، مہینے کی بھوک، 2-4-6 مہینے کی بھوک. اور یہ 7 سال کا عرصہ تھا. جب ساز و سامان بھی لوگوں کے پاس نہ رہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب اپنی اولاد اور اپنی ذاتوں کو، اپنے وجود کو ہمارے پاس لاؤ، اپنا غلام کرو اور اس کے عوض غلہ لیتے جاؤ. اب لوگوں نے اپنے بچوں کو دینا شروع کیا، خود کو ان کی غلامی میں دینا شروع کیا اور غلہ لے جانے لگے.
بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ قید سالی ختم ہوئی تو سب کو آزاد بھی کر دیا اور سارا سامان بھی ان کا واپس کر دیا، وہ پاس نہیں رکھا۔ یہ ہے وہ اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے تجارت کرنا۔ تو یہ تجارت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ سب کو آزاد کر دیا، سارا سامان۔ تو جب ساز و سامان کے ساتھ لوگ آ رہے تھے غلہ لینے کے لیے، گندم لینے کے لیے، ضروریات خورونوش کے لیے، وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، کنعان میں بھی قحط سالی تھی، تو کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھیجا کہ مصر کا بادشاہ وہ غلہ تقسیم کر رہا ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، تو جاؤ تم بھی غلہ لے کر آؤ۔ اب 10 بھائیوں کو بھیجا، کتنے بھائیوں کو؟ 11ویں کو نہیں بھیجا۔ یعنی جس طرح بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، باپ ابھی تک ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میرے بنیامین کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کریں جو یوسف کے ساتھ کیا تھا، لہذا بنیامین کو نہیں بھیجا۔ 10 بھائیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر غلہ لے کر آؤ۔ فدخلوا علیہ، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فعرفهم، تو یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا کیونکہ انہوں نے بچپن کا دیکھا ہوا تھا، اور پھر بچپن میں انہوں نے جو دیکھا تھا انہوں نے تو بیچ دیا تھا، اور ان کے تصور کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق یوسف علیہ السلام کہیں کسی کی غلامی میں ہوں گے، العیاذ باللہ تعالیٰ کہیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، کہیں کام کاج کر رہے ہوں گے، کسی کی کھیتی باڑی کر رہے ہوں گے، کسی کے گھر کے سودا سلف لا کے دے رہے ہوں گے۔ ان کا خیال تو یہی تھا کہ ہم نے تو بیچ دیا اور یوسف کسی کی غلامی کر رہا ہوگا، لیکن اللہ ذو الجلال کے فیصلے تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اگر وہ کوئی پہچان بھی سکتے تو نہیں پہچان سکتے تھے کہ ہمارا بھائی مصر کا بادشاہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے بالکل نہیں پہچانا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی آؤ بھگت کی، ان کی خاطر تواضع کی، ان کے ساتھ بہت محبت کا، اپنائیت کا سلوک کیا، اپنے خادموں سے کہا کہ انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، ان کی بھرپور خدمت کرو، یہ بہت خاص مہمان ہیں۔ بتایا نہیں بھائیوں کو، اور نہ اپنے خادمین کو، اپنے غلاموں کو بتایا، اور سلوک بھی اس طرح، حسن سلوک بھی اس طرح کیا کہ انہیں شک بھی نہ ہو۔ ان سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں۔ کہا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ کہا نہیں، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہمارے باپ تو نبی ہیں، تو ہم جاسوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک طویل گفتگو ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کے درمیان۔ تو آپ نے پھر یہ بہانہ بنا کر کہ نبی کی اولاد ہیں، دور سے آئے ہیں، تو ان کی خاطر تواضع کی جائے، انہیں مہمان خانے میں، تو بہت عزت دی۔ کن بھائیوں کو؟ جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف سے مار دیا تھا، جن بھائیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، یا مار دیا تھا، یا بیچ دیا تھا، ان بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سلوک ہے۔ یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی زیادتی تو نہیں ہو سکتی نا کہ بھائی نے بھائی کے قتل کی کوشش کی ہے، مار دینے کی کوشش کی ہے، پھر بطور غلام بیچ دیا ہے۔ اس سے بڑی زیادتی تو کوئی بھائی نہیں کر سکتا۔ کوئی گالی گلوچ دے لے گا، کوئی تھپڑ مار لے گا، کوئی زیادتی چھوٹی موٹی کر لے گا،
تو اس طرح کی زیادتی بھی اگر بھائی نے کی ہو تو قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کی تربیت یہ ہے، تبلیغ یہ ہے، سبق یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے۔ یہ وہ کردار ہے جو اللہ ذوالجلال چاہتا ہے اپنے بندے سے، یہ وہ سیرت ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے ہر بندے میں ہو، کہ کسی نے اس طرح بھی زیادتی کی ہو تو وہ بھی جب آ جائے چل کے تو اسے سینے سے لگا لیا جائے، اسے محبت دی جائے، اسے عزت دی جائے، اسے وقار دیا جائے، اور جتایا تک نہ جائے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، جتایا بھی نہ جائے کہ تم نے کیا کیا تھا، میں دیکھو کیا کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں جتایا تھا۔ تو جب وہ ادھر رہے، ان کی خاطر تواضع کی گئی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، کہ تمہارا جو باپ شریک بھائی جسے تم چھوڑ آئے ہو، اب جب آؤ تو اسے بھی ساتھ لے کر آنا، دوبارہ آؤ تو اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا تولتا ہوں، پیمانے بھر بھر کر تمہیں دے رہا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ تمہاری مہمان نوازی، تمہاری میزبانی بھی بہت اچھی کی، تمہارے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، یہ سب تم نے دیکھا، لہذا اب جب تم آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اسے لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس پھر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اگر وہ ساتھ نہیں آئے گا تو پھر میرے پاس آنے کی کوشش بھی نہ کرنا، پھر میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ یہ ایک دھمکی تھی کہ بنیامین کو ساتھ لائیں، اپنے بھائی کو بلانے کے لیے یہ ایک طریقہ تھا، ایک داؤ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کھیلا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ انہوں نے سنا اور یوسف علیہ السلام کا یہ حکم سمجھے تو قالو، انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، کہ ہمیں امید تو نہیں ہے کہ ہمارا باپ ہمارے اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجے، لیکن سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے باپ کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کریں گے، باپ کو بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یقیناً ایسا کر لیں گے، اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے، اپنے خادموں سے کہا کہ میرے یہ بھائی نہیں کہا، یہ کنعان سے آنے والے جو سامان لے کر آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کے اس سامان کو بھی ان کے کجاووں میں رکھ دو، یعنی ان سے غلے کا معاوضہ نہیں لیا جائے، ان کا سامان ان کے کجاووں میں رکھ دو، واپس کر دو۔ لعلہم یعرفونہا، جب گھر پہنچ کر وہ پہچان لیں، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا سامان بھی ہمارے کجاووں میں پڑا ہوا ہے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ آئیں، جب وہ دیکھیں گے کہ بادشاہ نے اتنا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارا سامان تک واپس کر دیا اور ہمیں غلہ بھی ہمارے کجاوے بھر بھر کر دیا، اور ہمارے ساتھ مہمان نوازی بھی بہت اچھی کی، حسن سلوک بھی بہت اچھا کیا، تو اتنا اچھا بادشاہ
اتنا سخی بادشاہ، تو ہمارے لیے تو مسئلہ صرف اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے جانا ہے نا، تو ہم لے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے فلما رجعوا الی ابیہم، جب اپنے باپ کے پاس لوٹے، اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے، قالوا، تو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، منع منا الکیل، ہمیں مزید دینے سے روک دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ مزید تمہیں غلہ نہیں ملے گا، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو بن یمین کو ہمارے ساتھ بھیجیے، نقتل، زیادہ غلہ ملے گا، یعنی ایک بندے کو ایک کجاوا بھر کر ملتا تھا، 10 بندے تھے تو 10 کجاوے، جب 11 بندے ہوں گے تو 11 کجاوے۔ تو یہی انہوں نے بہانہ رکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہ ہم 10 جائیں گے تو 10 کجاوے ملیں گے، جب 11 جائیں گے تو نقتل، ہمارے بھائی کو بھی ایک کجاوا ملے گا، غلہ زیادہ ملے گا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہی الفاظ کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہے تھے بھائیوں نے۔ تو جب یہ سنا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، جب یہ سنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ میں تم پر اعتماد کیسے کروں، میں تم پر یقین کیسے کروں، إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے بھی اسی کے بھائی کے معاملے میں نے تم پر یقین کیا تھا، میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، اب میں تمہارا اعتماد کیسے کروں۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، ردت الیہم، تو ان کا جو سامان، ساز و سامان انہیں واپس کر دیا گیا، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا، گندم بھی مل گئی، زندگی گزارنے کے تمام اسباب، زندہ رہنے کے تمام اسباب، خور و نوش کا سارا سامان بھی دے دیا گیا، اور ہمارا سامان بھی ہمیں واپس کر دیا گیا، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہمارا سامان ہے، ردت الینا، جو ہمیں واپس کر دیا گیا، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، آپ ہمیں بھیجیں، ہمارے بھائی کو ساتھ بھیجیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے اور مزید غلہ لائیں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا غلہ ہمیں زیادہ ملے گا، ایک اونٹ کا غلہ ہم زیادہ لائیں گے، ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ ہمیں بڑی آسانی سے مل رہا ہے، اس میں ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنا پڑ رہی، کوئی محنت نہیں کرنا پڑ رہی، صرف بھائی کو ساتھ لے کے جانا ہے اور یہ اضافی غلہ ہمیں ملے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، میں حضرت بن یمین انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ تعالی کی طرف سے میرے ساتھ یہ معاہدہ نہ کرو، لتأمننی بہ، کہ تم بن یمین کو میرے پاس اسی حالت میں واپس لے کر آؤ گے، لتأتننی بہ، تم ضرور بالضرور بن یمین کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، اگر یہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ معاہدہ کرتے ہو تو میں بھیجوں گا، الا ان یحاط بکم، مگر تم اگر خود بالکل بے بس ہو جاؤ،
تمہارے اختیار میں نہ رہے، تم بے بس ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ، تو وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو تم نے کہا، جو تم نے معاہدہ کیا، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا، اس پر میں اللہ تعالیٰ کو نگہبان بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کا نگہبان ہے۔ وقال، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا مصر میں، من باب واحد، ایک دروازے سے، تو مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر ہے، جو قضا ہے، جو فیصلہ ہے، اس سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، کیونکہ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، فیصلہ تو صرف اللہ رب الجلال کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کیوں فرمائی کہ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہیں ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا؟ یہاں پر بہت اہم اور آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت عام مسئلہ ہمارے معمولات زندگی میں ہمیں پیش آنے والا نظر بد کا مسئلہ، نظر لگ جانا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہوں، اب 10 جوان ہوں، ہم شکل، بلکہ 11 ہو گئے بنیامین کو ملا کر، ہم شکل ہوں، ملتے جلتے ہوں، ایک ہی باپ کی اولاد ہوں، اور گبرو جوان ہوں۔ اب جب وہ 10 کے 10 اکٹھے کسی کو نظر آئیں گے تو نظر بد کا اندیشہ ہے، نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے۔ اچھا، بعض جدید تعلیم یافتہ جدت کی پیداوار، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظر لگنے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بس توہم پرستی ہے، وہم ہے، غلط تصور ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارک بخاری و مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ العین حق، کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے، نظر لگ سکتی ہے اور لگتی ہے۔ صحابہ کرام کو نظر لگتی رہی، اور نبی کریم علیہ السلام نے نظر اتارنے کا ایک ٹوٹکا بھی بتایا صحابہ کرام کو، اور یہ بھی صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اگر پتہ چل جائے، کیونکہ نظر ضروری نہیں کہ دشمن کی لگے، اپنی بھی لگ جاتی ہے، بلکہ جسے نظر لگتی ہے بعض اوقات اسے اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے، کہ خود کو بڑا خوبصورت لگا، اپنی نظر لگ گئی، بھائیوں کی نظر لگ گئی، ماں باپ کی نظر لگ گئی، کسی دوست کی نظر لگ گئی۔ تو نظر کا لگنا برحق ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کا جو ٹوٹکا بتایا وہ یہ کہ جس کی نظر لگی ہو اس کا منہ، اس کے ہاتھ دہلائے جائیں، اور جو پانی ہو دوون، جو پانی بچے اس پانی کو جسے نظر لگی ہو اس کے سر پہ چھڑک دیں، نظر اتر جائے گی۔ جس کی نظر لگی ہو اس کے چہرے ہاتھوں کا دوون، جسے نظر لگی ہو اس کے سر پہ چھڑک دیا جائے تو نظر اتر جائے گی۔ باقی کئی قرآن مجید کی آیات، آخری 2 صورتیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو بھی نظر اتر جاتی ہے۔ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حل بتائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے شہر میں داخل ہونے کے لیے مختلف دروازوں سے گزرنے کا حکم دیا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو
جس سے نظر لگنے کا اندیشہ ہو، خدشہ ہو، یہ اس سے بچنے کی بھی تعلیم ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تعلیم جو اللہ ذو الجلال نے بیان فرمائی، یہ 67ویں آیت کریمہ ہے سورہ یوسف کی۔ اور اگلے جمعے انشاءاللہ ان بھائیوں کا بن یمین کے ساتھ مصر میں داخلہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے سگے بھائی ماں شریک اور باپ شریک اس بھائی سے ملاقات حضرت، اچھا یہ بنیامین کہتے ہیں عام طور پہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو، بنیامین۔ تو یہ بنیامین نام نہیں ہے، یہ نام ہے بن یمین۔ بن یمین، بن یمین کہتے ہیں دائیں طرف والا، دائیں طرف والا عربی میں جو بن یمین لفظ ہے اس کا معنی۔ تو یہ بن یمین ان کے بھائی کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو سبق یہ سورہ مبارکہ ہمیں دے رہی ہے ان اسباق کو سمجھنے اور انہیں اپنانے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ